ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، حدیث پاک کے حوالے سے میں یہ بات پہلے آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ حدیث پاک بھی من جانب اللہ ہے۔ قرآن پاک کی تعبیر اور قرآن مجید کی تشریح اور توضیح یہ اسی طرح من جانب اللہ ہے جو اللہ رب العزت نے الفاظ کی صورت میں قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں حدیث کی صداقت، حدیث کی سچائی اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک اور واضح سی دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہی دلیل ہے جس سے خود قرآن مجید کی صداقت اور قرآن مجید کی سچائی منسلک ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مختلف دلائل ہیں، یعنی متعدد دلائل ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی ایسی بشارتیں عطا فرمائی ہیں جو مستقبل میں رونما ہونے والی ہیں، یا ایسے واقعات کی قرآن مجید نے اطلاع دی ہے جو مستقبل میں رونما ہونے والے تھے، اور وہ واقعہ اسی طرح من و عن واقع ہوئے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے تھے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول نہیں ہیں، بلکہ یہ علیم بذات الصدور اور علیم خبیر ذات کی طرف سے وحی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ بیت گیا، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے الفاظ، اس کے زیر و زبر اور اس کے شد اور مد من و عن اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح جبرائیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے گئے تھے۔ اور یہ حفاظت آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کے صحابہ کرام، تابعین اعظام، اتباع التابعین، ائمہ کرام، حتیٰ کہ اس وقت تک بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے، جوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، حتیٰ کہ بچے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑوں نے تو قرآن مجید یاد رکھنا اور کرنا ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی قرآن مجید کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں، 6 سال کی، 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اس کے سینے میں اپنا قرآن محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام ابو محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف واقعہ ہے، خطیب بغدادی نے بھی ذکر کیا ہے اپنے تاریخ بغداد میں، اور علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے تدریب الراوی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی 5 سال کے تھے کہ جب یہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے استاد کی مجلس میں، تو استاد نے بچہ سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے حدیث کے سماع کی مجلس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو والد ان کے ساتھ تھے، والد صاحب نے عرض کیا کہ استاد محترم سے کہ میرے بچے سے قرآن سن لیں، اگر قرآن مجید اس کو آتا ہے تو پھر آپ میرے بچے کو اپنے حدیث کی سماع کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ امام ابو محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت 5 سال کے تھے، استاد نے مختلف مقامات سے قرآن مجید کے حفظ کا ان کا امتحان لیا
اور وہ 5 سال میں حفظ میں کامیاب ہوئے، اور استاد نے اپنے مجلس حدیث کی مجلس سماع جو تھی اس میں بیٹھنے کی ان کو اجازت دے دی۔ آپ اندازہ کریں کہ 22 سال کے بچے کو ناک صاف کرنی نہیں آتی، لیکن جب اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اس کو جمع کرنا میرے ذمہ ہے، تو پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے بعض ایسے نونہالوں کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی اللہ کے اس پاک کلام کو، قرآن مجید کو یاد اور ضبط اور حفظ کر لیتے۔ تو گویا یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس کا محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ سینوں میں آج تک محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سینوں میں محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نے مختلف اسلوب میں یہ بات فرمائی ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے اس کتاب کے بارے میں، اگر تمہیں شک ہے تو ایک صورت اس کے مقابلے میں پیش کرو۔ لیکن وہ ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے، انہوں نے جنگیں لڑ لیں، اپنے نونہالوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو تحقیق کروا لیا، اپنا مال جو ہے وہ جنگوں میں جھونس دیا، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے کہ ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، باوجود کہ انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر اور اپنے شعراء پر بڑا ناز ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی پر بات نہیں فرمائی، بلکہ یہ بات بھی فرما دی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے کوشش کریں کہ قرآن جیسا ایک اور قرآن بنا لیں، قرآن جیسی ایک اور کتاب تیار کر لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو اس قرآن کی مثال نہیں بنا سکیں گے اگرچہ یہ جن و انس مل کے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں، لیکن قرآن نہیں بنا سکیں گے۔ قرآن مجید کی یہ خبر آج تک سچی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح قیامت تک یہ سچی ہوگی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فرمودہ نہیں ہے، یعنی بحیثیت ایک انسان ہونے کے، بلکہ یہ سارا کس کی جانب سے ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے اور کوئی بھی آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اللہ فی بضع سنین، اللہ رب العزت نے یہ خبر دی قرآن مجید میں سورۃ الروم کی ابتدا میں کہ روم مغلوب ہو گیا۔ اس وقت سپر طاقتیں دو تھیں، روم اور ایران کی۔ روم اور ایران کی باہم آپس میں جنگ ہوئی اور ایران جنگ میں فاتح بنتا چلا گیا، حتیٰ کہ شام کا علاقہ، حتیٰ کہ ایشیا کوچک تک وہ ایران فتح کرتا ہوا روم کے علاقے آگے بڑھتا رہا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں روم مغلوب ہو گیا، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اس غلبے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب یہ جو رومی ہیں یہ غالب ہونے کے بعد اب کیا ہے، یہ مغلوب ہو جائیں گے، مسئلہ الٹا ہو جائے گا، رومی فاتح بنیں گے، ایرانی مفتوح ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، یہ چند سالوں کی کھیل ہے، اور بضع کا اطلاق عموماً 9 یا اس سے کم پر ہوتا ہے، تو 9 سال کے مابین یہ کیا ہوگا، روم جو اب مفتوح ہو رہا ہے، پسپا ہو رہا ہے، پھسل رہا ہے، یہ اس کو فتح نصیب ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ ساتھ کہ فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد، سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن
مومن بھی کامیابی اور اپنے آپ کو اپنے اندر ایک فرح، خوشی اور فرحت محسوس کریں گے، خوش ہو جائیں گے، مومن بھی خوش ہوں گے۔ یہاں دو بشارتیں ہیں، دو خبریں ہیں کہ مومن بھی اس دن خوش ہوں گے اور روم بھی غلبہ پا لے گا۔ چنانچہ تاریخ نے ثابت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں مدینہ طیبہ واپس آنے کے بعد 9 سال کے اندر اندر غزوہ بدر جس سال ہوا ہے 2 ہجری میں، مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت سے نوازا اور مسلمان بھی خوش ہوئے، صحابہ کرام بھی خوش ہوئے، نبی علیہ السلام بھی خوش ہوئے، اور روم وہ بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوا، وہ بھی فاتح بن گیا۔ جو خبر اس کی پسپائی کے دور میں دی تھی قرآن مجید نے، وہ خبر من و عن ثابت ہوئی۔ یہ اس بات کی برہان ہے کہ یہ کلام من جانب اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس حوالے سے باقی جو بات ہے اس کی وضاحت میں آئندہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے وقفے کے بعد کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، حدیث اور قرآن سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی صداقت اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی جو دلیل ہے، وہی دلیل حدیث کے من جانب اللہ ہونے اور حدیث کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے۔ میں نے پہلے وقفے میں آپ سے قرآن مجید کی بشارتیں اور قرآن مجید کی خبریں جو مستقبل میں اللہ رب العزت نے دی ہیں، اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اب دیکھیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ خبریں ارشاد فرمائی، اور یہ خبریں بھی ظاہر ہے کہ من جانب اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اللہ علیم الخبیر ذات کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی اپنے صحابہ کے بارے میں مثال کے طور پر کہ میرا فاروق شہید ہوگا، میرا عثمان شہید ہوگا۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان تینوں کے ہمراہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری میں اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلا، رجف الجبل، پہاڑ ہلا۔ نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مار کے فرمایا، اسکن یا احد، اے احد تھم جاؤ، مت ہلو، فإنما علیک نبی وصدیق وشہید، کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ گویا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی زندگی میں نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ میرے دونوں ساتھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں۔ آپ کی یہ بات تاریخ نے ثابت کیا کہ جو آپ نے فرمایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو شہید محراب ہیں، محراب نبوی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ علی شہید ہوگا، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے سر پہ ضرب آئے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دور میں جب خارجیوں نے بڑا انہیں پریشان کر رکھا تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے میرے بارے میں، پتہ نہیں یہ وقت کب آنے والا ہے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ یقین تھا، صحابہ کو کیسے یقین نہ ہو؟ وہ تو آپ کے ایک ایک بات پر وہ سمجھتے تھے کہ زمین و آسمان اپنی رفتار چھوڑ سکتا ہے، سورج اپنی رفتار چھوڑ سکتا ہے، زمین و آسمان اپنی ادا بدل سکتے ہیں، لیکن سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہی ہوئی بات وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر مومن کا ایمان ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان تو اور بھی زیادہ پختہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ کب وقت آئے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی خبر دی اور وہ شہید ہوئے کربلا میں۔ اسی طرح
اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے خبر دی. آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سید ہوگا اور اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں مصالحت کروا دے گا. میرے بیٹے کو سیادت ملے گی، میرے بیٹے کو قیادت ملے گی، لیکن میرے بیٹے کی قربانی، قیادت اور سیادت کی قربانی کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی دو مسلمان جماعتوں میں مصالحت فرما دے گا. تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین مصالحت ہوئی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح ہو کے رہا. اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. دشمن آیا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، لشکر جرار لے کے، اس کے بچاؤ کے لیے آپ خندق کھود رہے ہیں. اور ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ صحابہ کھودتے ہیں، وہ جگہ پتھریلی ہے، سخت پتھر ہے اور وہ کھودا نہیں جاتا، اکھڑتا نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ جگہ بڑی ہی سخت ہے، یہاں آپ ذرا کدال چلائیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہہ کے اس پر کدال چلایا اور ساتھ پھر کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے مجھے شام کی چابیاں دے دیں، شام کی چابیاں دے دی، شام کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. دوسرا کدال نبی علیہ السلام نے اور فرمایا، اس سے چنگاریاں نکلی، پتھر بھی پاش پاش ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، کہ مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں. آپ غور کیجئے کہ آئے ہیں دشمن حملہ کرنے کے لیے، یہ بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ فارس کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے دی مجھے، روم کے خزانوں کی چابیاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی. بظاہر کوئی یہ بات کہنے کا کوئی موقع محل نہیں ہے، یہ تو پریشانی کا موقع تھا. لیکن اس حوالے سے اس صورتحال میں، اس احوال میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے روم کی، شام کی خزانوں کی چابیاں دے دی، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایران کے خزانوں کی چابیاں دے دی. اور تاریخ نے ثابت کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں یہ بشارت ثابت ہوئی. شام بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، ایران کا خزانہ بھی مدینہ طیبہ پہنچا اور شام کا خزانہ بھی. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ سے فرمایا تھا، سراقہ میرا پیچھا کر رہے ہو، یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. کنگن پہنائے جائیں گے. آپ ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے بھاگے ہیں اور وہ پیچھا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام اسے یہ بات کہتے ہیں کہ تم اونٹوں کو لینے کے لیے یہ کر رہے ہو، 100 اونٹ پانے کے لیے میرے قتل کے درپے ہو. ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے جو کنگن ہے بادشاہ کے، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. وہ کہنے لگا کسرا کا بادشاہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وقت آیا، کسرا کے کنگن آئے. حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو بلایا اور کہا سراقہ میں نبی علیہ السلام کی یہ بات سچی کر رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں یہ کنگن پہنا رہا ہوں آپ کی بات کو سچا کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کی کہی ہوئی باتیں وہ کس طرح من و عن ثابت ہوئی. بلکہ ایک اور واقعہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی، کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرہ. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حجاز کے مشرق سے ایک بڑی آگ بھڑکے گی، بہت بڑی آگ بھڑکے گی، اور اس سے بصرہ کے میدان میں جو وہاں اونٹ چرانے والے ہیں وہ اس کی روشنی میں رات کے موقع پر اپنے اونٹوں کو پہچان لیں گے، یہ میرا اونٹ ہے، یہ میرا اونٹ ہے. اتنا بڑا الاؤ، اتنی بڑی آگ بھڑکے گی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.
آپ اندازہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ اب بصرہ شام کی سرحد پر ہے، یعنی بصرہ کہاں ہے؟ شام اور سرزمین حجاز کی سرحد پر ایک جگہ کا نام ہے۔ گویا یہاں سے حجاز سے آگ بھڑکے گی اور اس کی روشنی وہاں تک پہنچے گی۔ اب دیکھیے، بظاہر عقل و فکر میں یہ بات نہیں آتی، بظاہر عقل یہ مان کے اتنا بڑا علاؤ، 1000 میل کی مسافت اور وہاں تک اس روشنی کا اثر، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ 654 میں مدینہ طیبہ کے مشرق سے ایک پہاڑ سے آگ نکلی، آتش فشاں پھٹا، وہ بڑھتا چلا گیا، مدینے کی پوری مشرقی سائڈ کو اس نے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی عجیب داستان ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں ذکر کیا ہے اسی سال کے حالات میں کہ مدینہ طیبہ کے بالکل قریب تک یہ آگ پہنچی، لیکن مسجد نبوی میں اس آگ کی تمازت اور گرمی اس کا اثر نہیں تھا۔ ساتھی مسلمان سمٹ کے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تاکہ اس آگ کی تپش سے اور اس آگ کی تمازت سے بچ سکیں۔ اتنا بڑا علاؤ جس کی روشنی بصرہ تک پہنچی، بلکہ حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ علامہ صفی الدین اس نے گواہی دی، بلکہ کتاب لکھی کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا بصرہ کے میدان میں بالکل اسی طرح اس آگ کی روشنی اور اس کا علاؤ وہ یہاں محسوس ہوئی اور لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پہچانا۔ اور بھی باتیں ہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسند امام احمد نے یہ روایت ذکر کی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہی عرب، یہی سرزمین حجاز، یہ کیا بنے گا؟ چراگاہیں بن جائیں گی، یہاں نہریں بن جائیں گی، پانی بہنا شروع ہو جائے گا، چراگاہیں بنے گی، سبزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی وادی غیر ذی زرع، مکہ مکرمہ کی سرزمین جس کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا وادی غیر ذی زرع، وہ جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں آج یہی چراگاہیں بنی ہوئی ہیں، وہاں کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، وہاں سبزہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عورتیں مردوں کے ساتھ، خاوندوں کے ساتھ بیٹھ کے تجارت نہیں کریں گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرد ہی دکان پر بیٹھ کے تجارت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ خاتون بھی بیٹھی تجارت کر رہی ہے۔ یہ اور اس قسم کی اور بہت سی روایات ہیں جو مستقبل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے سچی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی بین برہان اور صاف صاف ثبوت ہے کہ احادیث مبارکہ بالکل اسی طرح من جانب اللہ ہے جس طرح قرآن مجید اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید ہی کی طرح اپنے پیارے پیغمبر کی احادیث کی عظمت اور آپ کا سچا تابعدار اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ